عظیم ہستی کا انتظار ہو رہا ہے، سرکار پاک آ گئے، جو ہی سروے جو اصل تشکیل آتے ہیں، میزان عدل نصب کر دیا گیا، ہر آدمی کے پاس دو دو گٹھڑ ہیں، ادھر ایک گٹھڑ رکھا جاتا ہے، ایک بائیں طرف رکھا جا رہا ہے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ یہ پلڑا دائیں طرف والا سب کا بھاری ہے، میں کانوں سے سن رہا ہوں چلو جنت چلو جنت چلو جنت۔ ایک دفعہ بھی یہ میں نے آواز نہیں سنی جب یہ کہا گیا ہو کہ چلو دوزخ، ایک دفعہ بھی۔ میں نے کہا یا سرکار یہ آپ کا بہت بڑا مجھ پر کرم تھا، تھوڑا نہیں۔ تو یا سرکار میں آپ کی بارگاہ میں جو آپ کے 15-20 انعامات ہیں ان کا حوالہ دے کر آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے اس غلام پر اتنا کرم کیا ہے اور یہ اعزاز بخشا ہے، یا سرکار جتنے اعزازات بخشے ہیں ان کے صدقے میں جتنے میرے دوست میرے ساتھ ہیں وہ بھی اور جو میرے ساتھ نہیں ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں، یا سرکار سب پر کرم ہو جائے، یا سرکار سب پر کرم ہو جائے۔ اور آنسوؤں کی بارش، اور اس کیفیت میں دعا کی گئی کہ حلفن قسمن کہہ رہا ہوں کہ دعا قبول ہو چکی تھی اس ذوق کے ساتھ۔ اگلے دن پھر سلام کے لیے حاضری ہے، اگلے دن پھر سلام کے لیے حاضری ہے۔ میں نے مدینہ پاک سرکار دو علیہ وسلم کے ارد گرد جو محلات ہیں میں نے ان کو دیکھا، میں نے جنت کے محلوں کو دیکھا ہے۔ 8 مرتبہ خواب میں میری جنت کی زیارت سے شرف ہونے کا مجھے موقع ملا ہے، وہ محل میرے سامنے ہیں، اور جو سرکاری دو علیہ وسلم کے روضہ عطر کے ارد گرد محلات ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ حلفن قسمن کہہ رہا ہوں کہ وہ محلات مجھے ایسے نظر آئے کہ یہ جنت سے لائے گئے ہیں، اور جو جنت میں محل ہیں وہ سرکار کے روضہ عطر کے ارد گرد سے اٹھا کر وہاں بھیجے گئے ہیں۔ اتنا حسن وہاں تھا اور اتنا حسن یہ تھا۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جو حج کا سفر ہے یا عمرہ کا سفر ہے، یہ معلومات کا نہیں، یہ محسوس کا، مشاہدات کا یہ سفر ہے، مشاہدات کا سفر ہے۔ انسان کے اندر کو بدلنے کو ایک اہتمام ہے، ویسے نہیں ہے۔ یہ جاتے ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے، آہوزاری کے عالم میں ہے، کچھ عجیب ایک علیحدہ سی کائنات میں پہنچا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب ان کو اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا خیال آیا، حریم ناز سے پردے اٹھانے کا خیال آیا، چراغ بزم ہستی کے جلانے کا خیال آیا، تو محمد کملی والے کے بنانے کا خیال ہے۔ ایک میں ہی نہیں، سبھی ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، فرشتے بھی، حوریں بھی، بشر بھی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم عالم کا، میرا مشاہدہ جو کائنات کے بارے میں سرکار کے حوالے سے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم عالم کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کائنات بنائی اس لیے گئی ہے کہ سرکار کے جو جلوے ہیں، سرکار کے جو محاسن ہیں، جو کمالات ہیں، ان کا چرچا ہو، ان کا چرچا ہو۔ اور پھر یہ دنیا آ گئی ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، میری مجبوریوں کو کون جانے، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، انسان کو اس کائنات میں بھیجا گیا۔ اور پھر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں زندگی کسی طریقے سے گزارنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رسالت کا، نبوت کا ترتیب دیا، پھر 1,54,024 انبیاء کرام کو باری باری مختلف علاقوں میں بھیجا، اور ان کو اس انسانی نفری کی تربیت، اصلاح، بہتری، محاسن ان میں پیدا کرنے کا ایک شعور بخشا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار کی ذات اپنے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے بھیجی گئی ہے، سب کی رہنمائی کے لیے۔ اس میں مسلمان ایک میں ہی نہیں، سبھی ہیں تیرے چاہنے والے۔ صرف مسلمان
عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کو محمد پہ اجارہ تو نہیں، وہ مسلمانوں کے ہی نبی نہیں ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہندو دلو رام کوسری میرے سامنے ہو، اب وظیفہ یہی کوسری جی ہے اپنا، اب وظیفہ یہی کوسری جی ہے اپنا کہ پکارا کریں ہم محمد محمد۔ ہندو دلو رام کوسری ہمارے امرتسر کا تھا، وظیفہ یہی کوسری جی ہے اپنا کہ پکارا کریں ہم محمد محمد۔ جب وہ فوت ہوتا ہے اس کو مرگٹ پر جایا گیا، لکڑی کے اوپر تیل ڈال کر اس کی میت کو رکھا گیا، سچ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے جسم کو آگ نہیں لگی، آگ نہیں لگی، ہر ممکن کوشش نہیں آگ لگی۔ آخر سوچ والے، شوق والے، مشاہدے والے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار ہے، اس کے جسم کو آگ نہیں لگے گی۔ پھر سب اسے مسلمانوں کے سپرد کیا گیا، اس کا پھر جنازہ پڑھا گیا، پھر اسے سپرد خاک کیا گیا۔ سرکار کا آنا یہاں، ان کے ذاتی کمالات اور صاف حضرت ابراہیم بشارت دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو آخری نبی ہیں وہ میرے گھرانے سے، میرے خاندان سے آئے، اور حضرت عیسیٰ 571 سال پہلے بشارت دے رہے ہیں کہ میرے جانے کے 571 سال بعد نبی آخر الزمان آیا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے محاسن، یہ کمالات، یہ اوصاف حمیدہ جب آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ ساری اس دنیاوی کائنات نے دیکھا کہ ایران کا فارس قدہ جو صدیوں سے جل رہا تھا بجھ گیا، کیسر و کسریٰ جو آتش پرست تھے ان کے محلوں کے کنگرے گر گئے، یہ دنیا والوں، اور پھر اعلان ہوا کہ وہ ہستی جس کے بارے میں پہلے ہم کتابوں میں بشارتیں سن رہے ہیں وہ آ چکی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جسم پاک ہے، ایسے میں سرکار سے ایسے کر رہا ہوں، جسم ہے لیکن سایہ نہیں ہے، جسم ہے سایہ نہیں ہے، جسم کا سایہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جا رہے ہیں سنگ ریزے سرکار پر درود و پاک پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں درخت جھک کر سلام کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تو سا کہیں جیسے مانا کہ تجھ سے لاگ سہی تو مگر کہاں؟ آیا ہے یہ مقام تیرے دیکھنے کے بعد، سب کو کیا سلام تیرے دیکھنے کے بعد، جلوہ کسی کے ہو کہ تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تیرے دیکھنے کے بعد۔ ایمان کی بات یہ کہتا ہوں، اگر ساری دنیا میں ان کا چرچا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اس کے پیچھے کوئی راز کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پردے میں ہے، پردے میں رہتے ہوئے پھر اپنی خود نمائی فرما رہے ہیں۔